چاند جسے ہم حسن سے تشبیہ دیتے ہیں، صدیوں سے رات کو ہماری زمین کے اوپر چمکتا اور اپنے نور بکھیرتا آ رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ چاند پر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے اور سوچتے کہ آخر اس پر کیا ہوگا، کیا چیز اسے اتنا سفید بناتی ہے۔ وہ لوگ تو اسے نہ دیکھ سکے، لیکن آنے والے وقتوں میں سائنس جہاں ہر میدان میں ترقی کر رہی تھی، وہیں اس کائنات پر بھی ریسرچ کر رہی تھی۔ آخر سائنس نے اتنی ترقی کر ہی لی کہ انسانوں کو چاند پر لے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ تو میرا نام ہے عبدالرؤف بھٹی اور آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے کہ چاند پر جانے کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا، وہاں پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی اور وہاں جا کر کیا چیزیں دریافت کیں۔ سن 1960 ختم ہونے کو تھا کہ امریکن صدر جان ایف کینیڈی نے چاند پر انسانوں کو اتارنے کے قومی مقصد کا اعلان کیا۔ 25 مئی 1961 کو صدر کینیڈی نے کانگریس کے جوائنٹ سیشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس دہائی کے ختم ہونے سے پہلے انسان کو چاند پر پہنچانے اور اسے محفوظ واپس لانے کے لیے قوم کو کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ 1966 میں سائنسدانوں اور انجینئرز کی 5 سالہ محنت کی بدولت ناسا نے اپولو کا انکریوڈ مشن ٹیسٹ کیا۔ اس ٹیسٹ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ آیا جو اسپیس کرافٹ خلا میں بھیجنا ہے وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد 27 جنوری 1967 کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر میں اپولو کی ٹیسٹنگ جاری تھی کہ آگ بھڑک اٹھی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس آگ میں 3 ایسٹروناٹس مر گئے۔ اس سانحے کے باوجود ناسا اور اس کے ہزاروں ملازمین آگے بڑھے اور اکتوبر 1968 میں اپولو 7 کا مشن ایک ٹیسٹ پر گیا اور کامیابی سے زمین کے مدار پر وہ تمام ٹیسٹ کیے جو چاند کے سفر کے لیے لازمی تھے۔ مارچ 1969 کو اپولو 9 نے پہلی مرتبہ زمین کے مدار کے اندر رہتے ہوئے چاند کے ماڈیول کا معائنہ کیا۔ اسی سال مئی میں اپولو 10 نے چاند کے گرد ایک مزید چکر لگایا تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ 16 جولائی 1969 کو دنیا دیکھ رہی تھی کہ اپولو 11 نے 9:32 پر کینیڈی اسپیس سینٹر سے اڑان بھری۔ اپولو 11 پر 3 ایسٹروناٹس تھے جن کے نام نیل آرمسٹرانگ، بز ایلڈرن اور میچل کولن تھے۔ اس وقت نیل آرمسٹرانگ کی عمر 38 سال تھی اور وہ مشن کو کمانڈ کر رہا تھا۔ 19 جولائی کو 2,40,000 میل سفر طے کرتے ہوئے 76 گھنٹوں بعد اپولو 11 چاند کے مدار میں داخل ہوا۔ اگلے دن 1:46 پر قمری ماڈیول ایگل جس میں آرمسٹرانگ اور ایلڈرن تھے، وہ کمانڈ ماڈیول جس میں کولن تھا اس سے علیحدہ ہو گیا۔ 2 گھنٹوں بعد ایگل نے چاند کی سطح کی طرف سفر شروع کیا اور 4:17 پر چاند کی سطح کو چھو لیا۔ سطح کو چھونے کی دیر ہی تھی کہ آرمسٹرانگ نے ایک مشہور پیغام ہاؤسٹن بھیجا جس میں لکھا تھا کہ ہم چاند پر لینڈ کر چکے ہیں۔ 10:56 پر آرمسٹرانگ اپنے اسپیس کرافٹ سے اترا اور چاند کی سطح پر اپنا قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر ہی تھی کہ اس نے پیغام بھیجا جسے سننے کے لیے کروڑوں لوگ انتظار کر رہے تھے۔ وہ پیغام یہ تھا کہ میرا یہ چھوٹا قدم انسانیت کے لیے بہت خدمتگار ثابت ہوگا۔ 19 منٹ بعد ایلڈرن نے بھی چاند کی سطح پر اپنے قدم رکھے۔ بعد میں دونوں نے کچھ تصاویریں لیں، سطح پر امریکہ کا جھنڈا لگایا، کچھ سائنٹیفک ٹیسٹ کیے اور زمین پر صدر رچرڈ نکسن سے بات کی۔ صبح 1:11 پر دونوں خلاباز اپنے جہاز میں واپس آئے اور وہ رات چاند پر ہی گزاری۔ جو چیزیں چاند پر چھوڑی گئیں ان میں یہ پیغام بھی تھا کہ سیارے زمین سے آنے والے انسانوں کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ اگلے دن 1:54 پر ایگل ماڈیول نے چاند کی سطح سے کمانڈ ماڈیول کی طرف اڑان بھری۔ 5:35 پر آرمسٹرانگ اور ایلڈرن نے کمانڈ ماڈیول میں بیٹھے کولن کو ری جوائن کیا اور 22 جولائی کو زمین کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 24 جولائی کو 12:50 پر یہ مشن پیسیفک اوشین پر کامیابی سے لینڈ کر گیا۔ اس کے بعد بھی 5 مرتبہ کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈنگ کی گئی۔ آخری دفعہ چاند کی سطح پر 2 خلاباز جن کے نام ہیریسن اور ایوجین تھے، وہ 14 دسمبر 1972 کو اپولو 17 کی مدد سے گئے۔ تو ناظرین، فیکٹس اباؤٹ دا اسپیس کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان چاند کی سطح تک کیسے پہنچا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ تو ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔